آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم سب سے پہلے اللہ رب العالمین پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور اسی طرح سے آخرت کے دن پر، یعنی مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور اسی طرح سے تقدیر پر یا اچھی ہوگی یا بری ہوگی، اس چیز پر ایمان لاؤ۔ یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ تو اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو زندگی ہمیں دی ہے یہ عارضی زندگی ہے، اصل زندگی ہماری آخرت کی زندگی ہے، اور اس زندگی کے عطا کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور آخرت کی زندگی کے لیے ہم تیاری کریں۔ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، وہاں پر ہم جب مومنوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین مومنوں کے اجر و ثواب کا تذکرہ کرتا ہے، تو جنت کا جہاں تذکرہ کرتا ہے وہاں پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہے گی۔ اسی طرح سے جو جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہاں پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گی۔ کبھی اس بات پر ہم نے غور کیا کہ اس ہمیشہ ہمیشہ کا مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کا مطلب یہی ہے کہ وہ زندگی اصل زندگی ہے، اس زندگی میں اگر ہم کامیاب و کامران ہو گئے تو وہی ہماری اصل زندگی ہے۔ جنت میں داخل کیے جانا، اللہ رب العالمین کو خوش کرنا، اور خوش کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اگر ہمیں جنت میں ڈالتا ہے اور جہنم سے ہمیں نجات عطا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس زندگی میں کامیاب ہو گئے۔ یہی نہیں بلکہ مثال لے لیجئے کہ جب ہمارا امتحان قریب ہوتا ہے تو ہم اس کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، لیکن تیاری سے پہلے ایک چیز ہمیں ستاتی ہے، جب وہ چیز ہمیں ستاتی ہے تبھی ہم تیاری کر پاتے ہیں، ورنہ نہیں۔ وہ چیز ہے کہ فکر، کہ ہمیں یہ ٹینشن، ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اب امتحان آنے والا ہے، اس کی فکر لاحق ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہم امتحان کی تیاری کرتے ہیں، اور پھر آخری درجہ جو ہوتا ہے امتحان دینے کے بعد وہ نتیجہ رزلٹ کا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اس زندگی کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہم اس زندگی میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کریں اور آخرت کی زندگی کے لیے ہم تیاریاں کریں، اور پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر ہماری زندگی آخرت کی زندگی کے لیے ہم نے کچھ جدوجہد اور کوشش کی ہوگی، محنت کی ہوگی، تو ہم کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اسے پائیں گے۔ تو یہاں پر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جس زندگی میں جی رہے ہیں، ہم جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پیسہ کمانے کے پیچھے ہم جو بھاگ رہے ہیں، ہم اس چیز سے باز رہیں۔ پیسہ کمائے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن پیسے کے چکر میں، پیسہ کمانے کے چکر میں ہم اللہ رب العالمین کو اگر بھول جائے تو یہ بات غلط ہے۔ ہم آخرت کی تیاری کرنا چھوڑ دیں تو یہ بات غلط ہے۔ آج دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں یا اللہ رب العالمین کی جو احکامات ہیں، اپنے معاشرے کا مطالعہ کر کے ہم ذرا یہ بتائیں، اس چیز کی وضاحت ہو جائے کہ ہم اللہ رب العالمین کو کتنا خوش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جو ہمیں دے رہا ہے، ہم اس میں اللہ رب العالمین کے لیے کیا، اللہ رب العالمین کی کس طرح سے شکر گزاری کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر تم کفر کرو گے، میری دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزاری نہیں کرو گے تو میرا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جب اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ جو زندگی دی ہے تو اس زندگی کو ہم غنیمت سمجھیں، مال کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کو بھی خوش کریں اور اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں، اور اپنی جو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اس کے متعلق بھی ذرا سوچیں۔ کل قیامت کے دن قیامت کی ہولناکیاں کیا ہوگی، اس دن کی خطرناکیاں کیا ہوگی، اس چیز کو ہم بہت مرتبہ سنتے ہیں اور بہت مرتبہ سمجھے ہوگے، لیکن آئیے کہ ایک کچھ خطرناکیوں کو، قیامت کی کچھ بات بالکل واضح ہو سکے کہ اس دن کی ہولناکیوں سے ہمیں بچنا ہے اور اس کے لیے ہمیں تیاریاں کرنی ہے۔ تو قیامت ہماری آخری زندگی، دوسری زندگی کا سفر جو شروع ہوتا ہے وہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اس دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، جب انسان اس دنیا سے وفات پاتا ہے اور جب وہ قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو وہیں سے اس کی آخرت کی زندگی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ وہ عالم
برزخ میں ہوتا ہے. جب انسان کو دفنا دیا جاتا ہے، اس پر مٹی ڈال دی جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث میں فرماتے ہیں کہ 2 فرشتے منکر نکیر آسمان سے اترتے ہیں، مردے کو بٹھا کر اٹھاتے ہیں، بٹھاتے ہیں اور اس سے 3 سوالات پوچھتے ہیں. سوالات میں اگر بندہ کامیاب ہوتا ہے، اگر نیک اعمال کرنے والا قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی